تکبیر تحریمہ کے اندر عوام الناس اکثر غلطی کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ جب انسان نیت باندھتا ہے تو نیت باندھنے والی جو تکبیر ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانے کے بعد جو نیت باندھ رہا ہے، نیت باندھتے وقت جو تکبیر ہوتی ہے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یعنی نماز کو شروع کرنے کی جو تکبیر ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی وہ نماز کے علاوہ تمام کاموں کو حرام کرنے والی ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ باقی تکبیرات جو کہی جاتی ہیں، یعنی سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، وہ تکبیرات تکبیرات انتقالیہ ہوتی ہیں، ان کو تکبیر انتقالیہ کہتے ہیں۔ شروع کی تکبیر تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، جس سے نماز شروع کر کے انسان ہاتھ باندھتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ ہمارے کچھ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ وہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، جیسا کہ مغرب کی نماز ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے اور وہ لوگ وضو کرنا شروع کر رہے ہیں، جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں۔ امام رکوع کے اندر چلا گیا ہے، وہ صاحب آئے ہیں، آنے کے بعد جھپٹ کر تو آئے ہیں، آنے کے بعد وہ فوراً اللہ اکبر کہتے ہیں اس طریقے پر، اور وہ جو رکوع کا اللہ اکبر ہے وہ نہیں، بس وہ اللہ اکبر کہا اور ہاتھ نہیں باندھتے، جو کہ تو رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں، اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ ہمیں رکوع مل جائے، رکوع ملنے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم نے ایسے ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر جو نیت نہیں باندھی، سیدھے رکوع کے اندر چلے گئے تو ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ جب نماز شروع نہیں ہوئی تو مکمل نماز ہم جو امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں، اور نیت باندھنے کے بعد تھوڑی دیر کم از کم جو قیام ہے، جو قیام فرض ہے، وہ فرض قیام یعنی سبحان ربی الاعلیٰ ایک تسبیح کے بقدر تو ہم کھڑے ہوں، جتنی دیر میں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے اس ایک تکبیر کے بقدر اتنی دیر تو ہم رکیں، پھر رکوع کے اندر جائیں۔ اگر اس طرح ہم نے کیا ہے اور ہمیں رکوع مل گیا ہے امام کے ساتھ، یعنی امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے ہم لوگ رکوع کے اندر چلے گئے ہیں، چاہے رکوع کی تسبیح ایک بھی نہ کہی ہو، تو ہم لوگ رکعت کو پانے والے ہیں اور نماز بھی ہماری شروع کہلائی جائے گی۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے کہ آنے کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہا اور بغیر رکے، یعنی کھڑے ہوئے بغیر تھوڑی دیر فوراً رکوع کے اندر چلے گئے، سیدھے آتے ہی رکوع کے اندر چلے گئے، تو اس طرح ہماری نماز شروع نہیں ہوگی، اور نماز پوری مکمل ہم امام کے ساتھ پڑھ لیں اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا، نہ نماز کہلائے گی۔ اسی طریقے پر ہم لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ امام رکوع کے اندر ہے، ہم نے نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد ہم ابھی کھڑے ہیں، یعنی قیام کو ادا کر رہے ہیں، اب ہم رکوع کے اندر جو گئے ہیں وہ دوسرا اللہ اکبر کہنا چاہیے، وہ اس سے حضرات دوسرا اللہ اکبر نہیں کہتے، حالانکہ وہ تکبیر انتقالیہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ رکوع کے اندر گئے، امام اس وقت رکوع سے اٹھ گیا ہے، امام اس وقت رکوع سے اٹھ گیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رکوع مل گیا، اس طریقے پر رکوع نہیں ملتا۔ جب رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملی، اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، سلام پھرنے کے بعد 1 رکعت بعد میں پڑھے گا، اس طریقے پر اس کی نماز مکمل ہوگی، اور اگر اس نے 1 رکعت آخر میں نہیں پڑھی تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ لہذا تکبیر تحریمہ کا خاص خیال رکھا جائے اور تکبیرات انتقالیہ کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھانا اور پھر باندھ لینا، یہی تکبیر تحریمہ ہے جو شروع میں کہی جاتی ہے، اسی کو تکبیر تحریمہ کہتی ہیں۔ اس کے بعد جو تکبیرات ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام